پیارے بچوں، بنیاد اردو میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے۔ بچوں، آج ہم اردو کی 10ویں کتاب سے نعت کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بنی نوع انسان کا غم خار آیا۔ بچوں، یہ نعت رسا جاویدانی نے لکھی ہے۔ اردو کے پیپر میں جو آپ کا دوسرا سوال ہوگا وہ ایک شعری بند کی شکل میں ہوگا، اور وہ شعری بند اس نعت سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نعت کا پہلا بند ہے: بنی نوع انسان کا غم خار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ بنی نوع انسان کا مطلب ہے آدم زاد، غم خار کا مطلب ہے غم کھانے والا، تخلیق عالم کہتے ہیں کائنات بنانے والے کو، شہکار کا مطلب ہے عظیم کارنامہ، خوش اندام کہتے ہیں خوبصورت کو، اور خوش اتوار کا مطلب ہے اچھے طور طریقے۔ آرزو کے معنی خواہش کے ہیں یا پھر تمنا کے ہیں، اور جستجو کہتے ہیں تلاش کو۔ نعت کے پہلے بند میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ آپ کائنات کے بنانے والے کا ایک عظیم کارنامہ ہیں۔ آپ تمام نبیوں کے سر کے تاج اور ان سب کے سردار ہیں۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے طور طریقے بھی بہت اچھے ہیں۔ ہمیں آپ کے ہی آنے کی تمنا تھی، اور ہماری آنکھوں کو بھی آپ کی ہی تلاش تھی۔ اب دوسرا بند دیکھیں: تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا، تو وہ سر و قامت نہیں کہ جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمیں پر، زمیں پھونک رکھتی ہے عرش بری پر۔ بچوں، شرف کا مطلب ہے اونچائی، بلندی یا پھر بڑائی۔ آدم و آدمیت کا مطلب ہے آدم زاد۔ سر و قامت کا مطلب ہے اونچے لمبے قد کا۔ عالم کا مطلب ہے دنیا، اور عرش بری کہتے ہیں آسمان کو۔ فوق کا مطلب ہے بڑائی یا پھر اونچائی۔ یہ بند رسا جاویدانی کی نعت بنی نوع انسان کا غم خار آیا سے لیا گیا ہے۔ اس بند میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں رحمت بن کر آئے، آپ ہی کے کرم سے آدم زاد کو اونچا مقام نصیب ہوا۔ آپ ایک ایسے خوبصورت اونچے قد کے مالک ہیں جس کا کوئی سایہ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن کر آئے۔ جب سے اس دھرتی پر آپ کا قدم پڑا ہے، تب سے اس زمین کا مقام آسمان سے اونچا ہو گیا ہے۔ تیسرا بند ہے: پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزین دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے۔ بچوں، پیام کا مطلب ہے پیغام، آشتی کا مطلب ہے امن یا شانتی، اور جاگزین کا مطلب ہے ٹھہرا ہوا یا بسا ہوا، فرمان کا مطلب ہے حکم۔ شفقت کے معنی محبت کے یا پھر مہربانی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بند میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک، آپ جو کلام یعنی آپ جو قرآن پاک اپنے ساتھ لائے ہیں وہ امن اور شانتی کا پیغام ہے۔ آپ کا یہ فرمان
لوگوں کے دلوں میں بس گیا ہے۔ آپ تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا پھر مسلمان، آپ سب کے ساتھ برابری سے پیش آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دھرتی کے کندھوں پر بھی آپ کا بڑا احسان ہے۔ آخری بند، یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ بچوں، شفقت کا مطلب محبت یا پھر مہربانی، راہ کا مطلب ہے راستہ، قدورت کا مطلب ہے دشمنی یا پھر نفرت، ٹھیک ہے، اور ہستی کے معنی زندگی کے ہیں۔ شان لولاک کا مطلب ہے حضرت محمد کی شان، ٹھیک ہے۔ اب اس بند کی تشریح دیکھیں۔ اس بند میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی محبت اور الفت تمام لوگوں پر ایک جیسی رہی ہے۔ آپ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ کا کردار ہر ایک کو بھا گیا ہے اور آپ ہر ایک کے من میں سمائے ہوئے ہیں۔ آپ کے راستے میں جس نے کانٹے بچھانے کی کوشش کی، آپ ان کے ساتھ بھی بڑی ہمدردی اور محبت سے پیش آئے۔ آپ کی زندگی نفرت اور دشمنی سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شان عظمت ہر ایک کو بھا گئی ہے۔ تو بچوں، اب سوالات دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، مسدس سے کیا مراد ہے؟ بچوں، اگر آپ نے اچھے سے ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس نعت کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں، اور جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ حضرت محمد بھائی چارہ، دوستی، امن اور شانتی کا پیغام لے کر آئے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے اردو کی 10ویں کتاب سے نعت کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔